بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے روزے کی حقیقت اور روزے کی غرض بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید برہان رشید کا دوسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے، اس امید پر کہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ بہت ہی دل نشین انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ایمان والا کہہ کے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، لذۃ فی النداء ازال بها تعب العبادۃ والعناء۔ فرمایا اللہ کے اس دل نشین خطاب نے ایمان والوں کو وہ لذت دی ہے کہ روزہ رکھنا اس خطاب کی وجہ سے آسان ہو گیا، لوگوں کی تھکاوٹ اس خطاب سے دور ہو گئی۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر صرف ایک مقام پہ نہیں، 88 مقامات پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا۔ یہ اس امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یاد رہے کہ اس امت سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض تھے۔ آدم علیہ السلام چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں بھی روزہ رکھتی رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم تقوی حاصل کرو۔ یاد رہے کہ اسلام کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں تمام کی غرض تقوی ہی۔ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلقاً عبادت کا حکم دیا ہے تو اس کی غرض بھی تقوی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم تقوی حاصل کرو۔ سفر حج کا بہترین توشہ اللہ نے تقوی کو قرار دیا۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، قربانی کرنے کا مقصد وہ بھی تقوی ہی۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اسی طریقے سے زیب و زینت کا ظاہری سامان، لباس، اس میں سے بہترین چیز فرمایا وہ بھی تقوی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے۔ اسلام کا اخلاقی نظام دیکھ لیں، تقوی ہی کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر ہم اصلاحی نظام کو دیکھ لیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو ہی فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر عدل کی غرض دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقوی ہی فرمایا۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ پھر اخروی نعمتوں کے مستحقین جو ہے وہ بھی متقین لوگ ہی۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ مقام امن میں ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھی آخرت متقین کی ہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا ثمرہ بھی تقوی کو ہی قرار دیا۔ ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ لوگ بھی پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے ولی کی نشانی وہ بھی تقوی ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقاموا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ غرض کے اسلام کا جو بھی معاملہ ہے، چاہے وہ دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، حسن اخلاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا دنیاوی نظام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تمام کی غرض تقوی ہی۔ تو دوستو، روزے کی غرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو روزے دار جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔
اور یہی حدیث دوسرے لفظوں میں بھی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، اور روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے. اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غیبتیں بھی لوگوں کی ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے اوپر بہتان تراشیاں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھالی جا رہی ہیں، طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں. تو دوستو روزہ بندے کو تقویٰ دیتا ہے. صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں، بلکہ حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ان مہلکات سے پاک رکھے، ان بیماریوں سے پاک کرے اپنے آپ کو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.